عبداللہ، ایک امریکی فوجی کا قبول اسلام۔ جب عبداللہ صاحب سے میرا تعارف ہوا وہ اس وقت تقریباً 25 سال کے ہوں گے۔ وہ ہائی اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد امریکی آرمی میں بھرتی ہو گئے، جہاں انہوں نے تھوڑا بہت ٹیکنیکل کام سیکھ لیا۔ اب وہ آرمی سے ڈسچارج ہو کر فوٹو کاپی اور فیکس مشینوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، جس سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ گو ان کا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے، لیکن ان کی اسلامی سوچ میں ترقی کی روداد اس سے بھی زیادہ دلکش ہے، اور ہم سب کے لیے مشعل راہ بھی۔ 1990 کی گلف جنگ کے دوران عبداللہ صاحب امریکی آرمی کے ساتھ سعودی عرب آئے اور ایک دن کچھ ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے بازار گئے۔ انہوں نے دکاندار سے ایک چیز کی قیمت طے کی اور پیسے ادا کرنے کو ہی تھے کہ قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آئی، تو دکاندار نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور صرف اتنا کہا، خلاص، یعنی بس۔ پھر وہ فی الفور دکان بند کر کے مسجد چلا گیا۔ عبداللہ صاحب کا کہنا ہے کہ میں وہاں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ یہ بات ذرا بھی سمجھ میں نہ آئی کہ جب میں نے اس چیز کے پیسے طے کر لیے ہیں اور قیمت ادا کرنے کو ہی تھا، تو اس دکاندار نے مجھ سے پیسے لینے سے کیوں انکار کیا؟ پیسے وصول کرنے کو تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے۔ عبداللہ صاحب کا اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص سے واسطہ نہ پڑا تھا جو پیسوں کی وصولی میں بے اتنائی برتے، بلکہ انہوں نے یہی دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح پیسوں کی دوڑ میں سبقت لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے عبداللہ صاحب کو یہ دکاندار بہت عجیب سا لگا۔ ساتھ ہی عبداللہ صاحب نے اس پہلو پر سوچنا شروع کیا کہ یہ مذہب ایسا ہے، مؤذن کی آواز سنتے ہی اس کے ماننے والے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس مذہب کی ایسی ہی انوکھی چیزوں کا پتہ لگانا چاہیے۔ اس طرح سے عبداللہ صاحب کے دل میں اسلام کے بارے میں تجسس پیدا ہوا۔ جنگ کے بعد وہ واپس امریکہ آئے اور نیو یارک کے علاقہ میں مقیم ہوئے۔ آہستہ آہستہ اسلام کے بارے میں مزید تفصیل حاصل کی۔ انہیں ایک اللہ کی عبادت کا نظریہ بہت اچھا لگا، اور چونکہ عبداللہ صاحب کا تعلق ایک افریقی خاندان سے تھا، ان کا دل اسلام میں مساوات اور ایک دوسرے کے احترام سے بھی بہت خوش ہوا۔ عبداللہ صاحب نے اللہ کے فضل سے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ انہیں اسی علاقہ میں ایک بہت اچھے استاد مل گیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں اسی علاقہ میں ایک بہت اچھا استاد مل گیا، جنہوں نے انہیں نہ صرف بنیادی اسلامی تعلیم سے آراستہ کیا، بلکہ انہیں قرآن پاک کی تلاوت صحیح قواعد اور لہجے کے ساتھ سکھائی۔ عبداللہ صاحب سے میرا تعارف 1995 میں ہوا، جب وہ آرمی کو چھوڑ کر کام کاج کے سلسلہ میں نیو یارک سے ڈیٹرائٹ منتقل ہوئے، اور توحید مسجد ڈیٹرائٹ میں اکثر نمازوں میں نظر آتے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں اس وقت اس مسجد کا اعزازی طور پر انچارج تھا۔ کسی مسجد یا دیگر مذہبی ادارے کا کام چلانا بہت مشکل ہے۔ آئے دن نئی مشکلات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ان کا منصفانہ حل تلاش کرنا، پھر اس کو لاگو کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ میرے اور عبداللہ صاحب کے درمیان کئی بار کشیدگی ہوئی۔ ہم دونوں اپنے اپنے طور پر مخلص تھے، لیکن سوچ میں قدرے فرق تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری باہمی مشکلات بتدریج دور ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی سے دن میں کئی بار اللہ کے گھر میں ملیں اور اس سے کشیدگی ہو، یہ امر دل و جان پر بہت گراں ہے۔ انتہا درجے کے صبر و استقامت کے بغیر اس امتحان میں کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ آئیے اب آپ میری اور عبداللہ صاحب کی باہمی مشکلات کا جائزہ لیں۔ چونکہ عبداللہ صاحب اکثر نمازیں
اسی مسجد میں ادا کرتے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہ مسجد کے بعض امور میں حصہ لیں۔ ایک دن میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اذان دیں۔ عبداللہ صاحب کہنے لگے کہ میں مسجد کے باہر شارع پر کھڑے ہو کر اذان دوں گا۔ میں نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم نے اس بلڈنگ میں مسجد قائم کرنے کے لیے قانونی طور پر لائسنس حاصل کرنے کے لیے درخواست دے رکھی ہے، اور اس سلسلہ میں ڈیٹرائٹ کی بلدیہ یہاں کی پبلک کے اعتراضات اور شکایات سننے والی ہے، اس لیے آپ مہربانی کر کے مسجد کے اندر ہی اذان دیں۔ عبداللہ صاحب نے میری بات کی ذرا پرواہ نہ کی اور باہر اذان دینے پر مصر ہوئے۔ ان حالات میں نے عبداللہ صاحب کو مخاطب ہو کر نہایت سنجیدگی سے کہا، آپ کو یہاں کی مشکلات کا بالکل ادراک نہیں۔ مجھے یہاں کی پبلک، ان کے وکیلوں کے علاوہ ڈیٹرائٹ کی بلدیہ کے مختلف محکموں کی قانونی کارروائی اور فائر ڈپارٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ یہاں آ کر بس نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ یوں بھی ہمیں غیر مسلم پڑوسیوں کو مشتعل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے مسلم بھائیوں کے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے اس لیکچر کا عبداللہ صاحب پر قطعی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ مجبوراً میں نے ایک اور بھائی سے اذان کی درخواست کی۔ نماز پڑھ کر ہم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہاں یہ ذکر کرنا بے جانا ہوگا کہ میرے محدود علم کے مطابق پورے امریکہ میں صرف ایک مسجد ایسی ہے جسے اپنا لاؤڈ سپیکر مسجد سے باہر رکھنے کی اجازت ہے، اور یہ اجازت حاصل کرنے کے لیے مسجد کو امریکی عدالت میں مقدمہ لڑنا پڑا، اور عدالت نے یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں اس لیے دیا کہ مسجد کے ارد گرد زیادہ تر مسلمان ہی بستے ہیں، اور یہ مسجد ڈیئربان مشیگن میں واقع ہے۔ عبداللہ صاحب نے چاہا کہ وہ مسجد کی چابی مستقل طور پر اپنے پاس رکھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ مسجد نماز کے وقت کھلی رہتی ہے، اس لیے زیادہ لوگوں کے پاس چابیاں رکھنا ضروری نہیں۔ کسی کی غلطی سے مسجد کے دروازے نماز کے بعد کھلے رہ سکتے ہیں، اور یہ مسجد شاہراہ پر واقع ہے، چوری چکاری یا بم وغیرہ کی واردات ہو سکتی ہے۔ ہماری انشورنس کمپنی نے ہمیں تاکید کی ہے کہ چابیاں زیادہ لوگوں میں نہ بانٹیں۔ اگرچہ یہ بات نہایت معقول تھی، لیکن عبداللہ صاحب کو اچھی نہ لگی۔ ابھی زیادہ دن بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ عبداللہ صاحب نے مجھ سے اپنے ایک مہمان کو رات کے دوران مسجد میں ٹھہرانے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں منع کر دیا اور مزید یہ بھی کہا، آپ اپنے مہمان کو اپنے گھر کیوں نہیں ٹھہراتے؟ عبداللہ صاحب نے کہا، کیونکہ گھر میں میری بیوی ہے۔ میں نے کہا، آپ کے مہمان کو میں اپنے گھر میں ٹھہرا لیتا ہوں۔ انہوں نے فوراً کہا، کیا تمہارے گھر میں تمہاری بیوی نہیں ہے؟ میں نے کہا، بیوی تو ہے، پھر بھی میں مہمان کو ایک کمرہ میں ٹھہرا لوں گا، بصورت دیگر ہوٹل میں لے جاؤں گا اور رہائش کا کرایہ ادا کر دوں گا۔ عبداللہ صاحب غصے میں وہاں سے چل دیے، کیونکہ وہ صرف اپنی سوچ کے مطابق حل چاہتے تھے۔ عبداللہ صاحب نے مجھے بعد میں بتایا کہ انہوں نے میرے بارے میں کئی دوسری مساجد کے منتظمین سے شکایت کی تھی، جس کی بعد میں عبداللہ صاحب نے مجھ سے معافی مانگی۔ عبداللہ صاحب اور میرے درمیان اس چپکلش کے باوجود وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے آتے رہے۔ عبداللہ صاحب نے قرآن پاک کی کئی صورتیں یاد کر لی تھیں اور ان کی تلاوت بھی بہت دلکش تھی۔ ایک دن میں نے چاہا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھایا کریں۔ وہ ہر روز نئی نئی صورتیں یاد کرتے، ہر صورت کا رنگ اپنا ہی ہے۔ عبداللہ صاحب کو قرآن پاک سے بہت محبت تھی اور ہر صورت اور بھی پیاری لگتی۔ وہ عشاء کی نماز میں نئی یاد کی ہوئی صورت ہی تلاوت کرتے تھے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ نئی یاد کی ہوئی صورت میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ صاحب سے بھی غلطی ہو جاتی تھی۔ مقتدیوں کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ میں نے مقتدیوں کے اس اعتراض کا ذکر عبداللہ صاحب سے کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ صرف وہ صورت نماز میں پڑھیں جو پہلے کی یاد کی ہوئی ہوں اور خوب پکی یاد ہوں۔ علاوہ ازیں ایک دن قبل وہ اپنی منتخب صورت مجھے بھی سنایا کریں تاکہ میں انہیں ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر دیا کروں۔ عبداللہ صاحب
میری اس تجویز سے متفق ہو گئے اور ہماری روزانہ کی مختصر نشست سے عبداللہ صاحب کی تلاوت کی غلطیاں بالکل ختم ہو گئیں اور مقتدی اس تبدیلی سے بہت خوش ہوئے۔ اس باہمی عمل سے ہم دونوں کو بھی ایک دوسرے کے اخلاص و ایثار کا احساس ہوا اور ہمارے دل اتنے صاف ہو گئے کہ ہم دونوں قریب سے قریب تر ہو گئے۔ اب عبداللہ صاحب ایک نئی صورتحال سے دوچار ہو گئے۔ وہ بحیثیت امام عشاء کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتے کیونکہ انہیں قرآن پاک سے خاص شغف تھا۔ ہر لمبی صورت کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں سورت اخلاص پڑھتے جس سے نماز مزید لمبی ہو جاتی۔ مثلا ایک دن نماز میں تقریباً 20 منٹ لگے۔ مقتدی اعتراض کرنے لگے۔ میں نے عبداللہ صاحب کو یہ باتیں بتائیں تو کہنے لگے میں اس صحابی کی طرح کرنا چاہتا ہوں جو بحیثیت امام ہر قرات کے بعد سورت اخلاص پڑھتے تھے۔ میں نے کہا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ صحابی صرف ایک ہی رکعت میں ایسا کرتے تھے۔ عبداللہ صاحب نے فوراً کہا میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کے مطابق وہ دونوں رکعتوں میں قرات کے بعد سورت اخلاص پڑھتے تھے، اس لیے میں ویسے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ قصہ مختصر، ہم عبداللہ صاحب کی لمبی قرات کو کم نہ کر سکے۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ عبداللہ صاحب فجر کی سنتوں کے بعد مسجد کے فرش پر اپنی دائیں کروٹ لیٹے ہوئے تھے اور ان کا ایک ہاتھ سر کے نیچے تھا۔ میں ان کی طبیعت کے بارے میں فکر مند ہوا تو میں نے ان کے قریب جا کر آہستہ سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ کہنے لگے میں بالکل ٹھیک ہوں، صرف اس لیے لیٹا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد ایسے ہی تھوڑا سا آرام فرمایا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے عبداللہ صاحب جو کچھ قرآن و حدیث میں پڑھتے تھے اس پر بلا جھجک عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ عبداللہ صاحب کی گھریلو زندگی قابل رشک تھی۔ ان کی بیوی اور بیوی کی بہن نے ان کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا اور ان کی بیوی کے کئی دوسرے رشتہ دار بھی انہی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بچے عطا کیے۔ سب کی تلاوت قرآن بہت اچھی تھی۔ ان کا سب سے بڑا لڑکا تقریباً 7 سال کا تھا اس نے بھی کئی لمبی لمبی صورتیں زبانی یاد کر لی تھیں اور وہ باقاعدگی سے باجماعت نماز ادا کرنے آتا تھا، یہاں تک کہ فجر کی نماز میں بھی موجود ہوتا۔ میں کسی اور شخص کو نہیں جانتا جو اپنے کمسن بچے کو برف اور طوفان وغیرہ میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد لایا کرتا ہو۔ عبداللہ صاحب اپنے بیٹے کو نماز فجر کے بعد مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے کا رویہ اور اخلاق قابل ستائش تھا اور اس کی تلاوت قرآن اپنے والد صاحب کی طرح ہی دلکش تھی۔ وہ ایک پختہ عمر شخص کی طرح نہایت معقولیت سے پیش آتا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بڑا ہو کر انشاءاللہ ایک اعلیٰ امام اور خطیب بنے گا۔ عبداللہ صاحب کی انگریزی تو پہلے ہی اچھی تھی۔ اسلامی تعلیم و تربیت اور مسلسل کوشش اور جدوجہد سے وہ ایک عظیم واعظ بن گئے۔ ان کے الفاظ زبان کی نوک سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلتے۔ میں نے انہیں ایک جمعہ کا خطبہ دینے کی پیشکش کی تو انہوں نے کچھ تعمل کے بعد اس شرط پر قبول کر لیا کہ وہ خطبہ لکھ کر پہلے مجھے سنائیں گے۔ انہوں نے مسجد توحید رائٹ میں پہلا خطبہ دیا جو ماشاءاللہ بہت مؤثر تھا۔ خطبے کے بعد میں نے عبداللہ صاحب کی تعارف کے طور پر حاضرین کو مختصر طور پر بتایا کہ عبداللہ صاحب گلف کی جنگ کے دوران کیسے اسلام لائے اور یہ کہ ان کا بیٹا کتنی باقاعدگی سے باجماعت نمازوں میں شرکت کرتا ہے۔ جمعہ کے بعد جب عبداللہ صاحب نے اپنے خطبہ کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا خطبہ دیا اور وقت کی قید کو بھی خوب ملحوظ خاطر رکھا، جبکہ اکثر خطیب یاد دہانی کے باوجود مقرر وقت سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ آپ کو اس کامیاب خطبہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ گھر چلے گئے۔ عشاء سے پہلے ہمارے امام حنی صاحب نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ صاحب خاصے ناراض اور کبیدہ خطر نظر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ امام صاحب کہنے لگے کہ آپ نے جمعہ کے بعد ان کی موجودگی میں ان کی تعریف کی۔ عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک حدیث کے مطابق یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے کسی بھائی کا گلا کاٹنا۔ میں نے حنی صاحب سے کہا تم لوگ صرف ایک حدیث کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکال لیتے ہو۔ ایک اور حدیث کے مطابق ہر شخص کی عزت افزائی اور اکرام لازم ہے جتنا کہ اس کا مستحق ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ بار بار تلقین کی کہ لوگوں کی عزت افزائی اور
اور جملہ حقوق میں کمی مت کرو۔ لا تبخسوا الناس اشیاءہم، سورۃ شعراء، یعنی لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ یہ آیت کریمہ قرآن پاک میں 1 سے زائد جگہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے عبداللہ صاحب کی تعارف میں کسی رنگ آمیزی سے کام نہیں لیا۔ علاوہ ازیں سامعین کا یہ حق ہے کہ نئے خطیب کے بارے میں جان سکیں۔ عشاء کی نماز کے بعد میں نے یہ باتیں عبداللہ صاحب کی موجودگی میں دہرائیں تو وہ الحمدللہ کافی حد تک مطمئن نظر آئے۔ اس کے بعد عبداللہ صاحب کو نہ صرف اس مسجد میں ہر ماہ ایک خطبہ دینے کی ایک مستقل ڈیوٹی مل گئی، بلکہ توحید مسجد فارمنگٹن ہل میں بھی ہر ماہ ایک خطبہ دینا طے پایا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دونوں مساجد کے حاضرین و سامعین نے مجھے ذاتی طور پر کہا کہ انہیں عبداللہ صاحب کا خطبہ بہت پسند ہے، ان کا مستقل طور پر بطور خطیب تعین کیا جائے۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی بے جا نہ ہوگا کہ جس جمعہ کو عبداللہ صاحب خطیب ہوتے، مسجد کو چندہ و عطیات زیادہ موصول ہوتے تھے۔ 1 ماہ کے بعد میں نے عبداللہ صاحب کی تعارف کے طور پر جمعہ کی نماز کے بعد نئے سامعین سے کہا کہ میں عبداللہ صاحب کی تعریف کے لیے نہیں کھڑا ہوا، بلکہ سامعین کا حق ہے کہ ان کو نئے خطیب کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے۔ تعارف کے بعد میں نے کہا انشاءاللہ آپ ہر ماہ یہاں خطبہ دیا کریں گے، لیکن ذمہ داری اور اتھارٹی دونوں لازم و ملزوم ہیں، اس لیے میری غیر موجودگی میں امام ہنی صاحب اور نائب امام عبداللہ صاحب بھی مسجد کے انچارج ہیں۔ مختلف سوالات و معاملات کے لیے ان سے رابطہ کیا جائے۔ اللہ کے فضل سے یہ دونوں احباب اپنی اس ذمہ داری کو بغیر کسی اجرت کے سالہ سال سے بدرجہ اتم ادا کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ کی تیز رو زندگی میں مذہبی ذمہ داریوں کے علاوہ مسجد کو بروقت کھولنا، بند کرنا، صفائی اور مرمت وغیرہ کرانا آسان کام نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے لوث خدمات کو قبول فرمائے۔ اب عبداللہ صاحب کے پاس نہ صرف مسجد کی چابی ہے، بلکہ وہ اس کے ہر طرح سے ذمہ دار بھی ہیں۔ ان کے فکر و عمل میں کافی لچک آ گئی ہے۔ اب وہ مسجد کے اندر ہی اذان دیتے ہیں اور اپنی پرانی روش اور سخت مزاجی پر مسکراتے ہیں۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد میں مسجد میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا۔ تقریباً صلاۃ الضحیٰ یا اشراق کا وقت تھا کہ عبداللہ صاحب ایک اور امریکی مسلمان کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوئے اور تحیہ مسجد ادا کرنے کے بعد دعا سلام کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حج ادا کرنے کے بعد ابھی ڈیٹرائٹ پہنچے ہیں۔ میں نے اصرار کیا کہ میرے گھر ناشتہ کے لیے چلیں۔ عبداللہ صاحب نے کہا کہ وہ سفر سے سیدھے مسجد آئے ہیں، ابھی گھر نہیں گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفر سے واپس لوٹتے تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی یاد دہانی تھی۔ میں نے سوچا ہم میں سے کتنے پیدائشی اور روایتی مسلمان ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عبداللہ صاحب صرف نام کے عبداللہ اور مسلمان نہیں، بلکہ عملی طور پر سچے مسلمان اور اللہ کے بندے ہیں، اور ان کی سنتوں سے محبت اور ان کے قول و فعل میں مطابقت کو دیکھ کر صحابہ کرام کی یاد آنے لگتی ہے۔ عبداللہ صاحب کو عربی پڑھنے اور بولنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے مقامی کالج میں داخلہ لے لیا اور ڈاکٹر شیخ علی سلیمان کے زیر سایہ عربی تعلیم کی مزید تعلیم حاصل کی۔ وہ مشرق وسطیٰ کے نمازیوں سے عربی میں بات چیت کرتے۔ عبداللہ صاحب کثیر العیال اور قلیل المال ہیں۔ ان کی آمدنی بہت محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قناعت عطا فرمائی ہے کہ ان حالات میں بھی وہ اپنے سب اہل و عیال کو روزانہ دینی تعلیم دیتے ہیں اور خود بھی مزید صورتیں یاد کرتے ہیں، خطبات تیار کرتے ہیں، غیر مسلموں کو تبلیغ کر کے انہیں اسلام کی نعمت سے آگاہ فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان کی دنیاوی تعلیم صرف ہائی اسکول تک محدود ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ سہولتوں سے نوازا ہے، انہیں اور بڑھ چڑھ کر اسلامی خدمات سر انجام دینی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور اس مضمون کو پڑھنے اور سننے والوں کو دین سے ایسا ہی والہانہ تعلق اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔